الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف ہمیشہ راغب رہیں اور نیکی کی تلقین دیتے رہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے اور ابھی تو ہمارا رجسٹر کھلا ہوا ہے، اس میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں دھنستے چلے جائیں، اپنی آخرت خراب کر لیں اور رجسٹر بند ہو جائے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر ہم پچھتائیں۔ تو اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے مواقع دیے ہیں، دے رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ بدی کا بدلہ ہمیشہ بدی ہے اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہے۔ حضرت سیدنا کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین پر ایک آدمی کو دیکھا جو بار بار یہ پکار رہا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، اور وہ اونچی اونچی پکارتا ہی جا رہا تھا کہ ہائے افسوس، ہائے صد افسوس کہ میرے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، تم ایسے کیوں بار بار کہے جا رہے ہو کہ میرے لیے جہنم ہی ہے، آخرت میں میرے لیے جہنم ہی ہے۔ وہ اٹھ کر کوشش کرنے لگا کہ کھڑا ہوں، پر نہیں، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا تھا اور بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، اے آدمی، کیوں اور کیا بنا یہ تیرے پہ کہ تو ایسا کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے، یعنی یہ شخص ان میں شامل تھا۔ جب
میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تلوار کا وار کرنے لگا تو آپ کی زوجہ نے اسے ڈانٹا کہ ایسا کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جوش میں آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے چہرے مبارک پر تھپڑ مار دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ایسے الفاظ کہنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اس نے کہا کہ میں ان کو غصے میں آ کر، جوش میں آ کر میں نے ایک تھپڑ دے مارا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دعا کی کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر میرا بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میرے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اور میرے لیے بس اب ایک ہی دعا باقی رہ گئی ہے کہ اب چوتھی دعا وہ یہ ہے کہ میرا داخلہ جہنم میں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کے لیے برا سوچے گا، کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو کیا سزا دے گا۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ کہنے سے پہلے، کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا سزا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے۔ حضرت عثمان غنی کا دشمن ذلیل و خوار ہے، آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔